یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کرناٹک کووڈ-19 سے جان گنوانے والوں کی لاشیں آخری رسومات کے تقریباً 1.5 سال بعد مردہ خانے سے ملیں۔ گوا کے وزیر سیکس سکینڈل میں ملوث ثبوت مٹانے کی کوشش میں وزیر اعلیٰ، کانگریس کا بیان۔ سلمان خورشید کی کتاب پر پابندی عائد کرنے کے مطالبے والی دوسری عرضی بھی دہلی ہائی کورٹ سے ہوئی خارج۔ بہار اسمبلی کے احاطے سے شراب کی خالی بوتلیں برآمد، تیجسوی کا وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر حملہ۔ ہندوستان میں ابھی تک اومیکرون کا کوئی کیس نہیں، وزیر صحت کا بیان۔ گھریلو بازار میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی راحت نہیں۔ کورونا کی ممکنہ تیسری لہر کو لے کر ڈاکٹرز میں خوف، الہ آباد میڈیکل کالج کی جونیئر ڈاکٹروں نے کی ہڑتال۔ برطانوی کی تاجداری ختم، بارباڈوس جمہوریہ ملک بن گیا۔ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، ترکی لیبیا کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا، قالن کا بیان۔ صومالیہ شباب کا حملہ، ایک فوجی سمیت 2 افراد ہلاک۔ اسرائیلی پولیس کی رفاقت میں ظالم دہشت گرد متعصب یہودی مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ ہمیں اپنی قوت، مزاحمت اور فوجی طاقت کو مضبوط بنانا چاہیے، جینز اسٹالٹنبرگ کا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا، جہاں کووڈ-19 کی پہلی لہر کے دوران پچھلے سال جولائی میں جان گنوانے والے 2 لوگوں کی لاش پچھلے تقریباً 1.5 سال سے راجدھانی بنگلورو کے ملازمین ریاستی بیمہ کارپوریشن ہسپتال ESIC کے مردہ خانے میں سڑ رہی ہیں۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق 40 سالہ خاتون لگ بھگ 55 سالہ مرد کو جون 2020 میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے علاج کے لیے راجاجی نگر میں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا، جہاں کچھ دن بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ کہا کہ اس وقت سے ان کی لاشیں مردہ خانے میں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ نامعلوم وجوہات سے آخری رسومات ادا نہیں کی گئی۔ ان ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق محنت و روزگار کی وزارت کے تحت آنے والے ESIC ماڈل اسپتال میں بدبو کی شکایت کے بعد ہاؤس کیپنگ کے ملازمین خالی پڑے مردہ خانے کی صفائی کرنے گئے، تب یہ دونوں لاشیں ملی ہیں۔ ناظرین، گوا کانگریس کے صدر گریش چوڈانکر نے منگل کے روز سنسنی خیز الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوا کے کابینی وزیر جنسی اسکینڈل میں شامل ہیں اور وزیر اعلیٰ پرمود ساونت کو اس کا علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ معاملے سے وابستہ صوبوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجی میں پارٹی کے صدر دفتر میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے گریش چوڈانکر نے کہا کہ اگر ساونت نے مذکورہ وزیر کو اپنی وزارتی کونسل سے برخاست نہیں کیا تو کانگریس 19 دسمبر کو وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے مجوزہ گوا دورے سے قبل تصویر، ویڈیو اور واٹس ایپ چیٹ پر مبنی ثبوتوں کو عام کر دے گی۔ ناظرین، دہلی ہائی کورٹ نے منگل کے روز سلمان خان کی کتاب سن رائز اور ایودھیا پر پابندی عائد کرنے سے انکار کرتے ہوئے عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ یہ اس نوعیت کی دوسری عرضی تھی جس میں عرضی گزار نے مرکز دہلی حکومت کو سابق مرکزی وزیر اور کانگریس لیڈر سلمان خورشید کی کتاب کی اشاعت، سرکولیشن اور فروخت کو روکنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، RJD لیڈر تیجسوی یادو نے بہار اسمبلی احاطے سے شراب کی خالی بوتلیں برآمد ہونے پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ بہار اسمبلی کے اندر شراب کی بوتل کہاں سے آئیں؟ وزیر اعلیٰ خود معائنہ کریں۔ ہم نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی شراب مافیا کے ساتھ تصویر دیکھی ہے۔ نتیش کمار کے وزراء کو جرائم کرنے کی چھوٹ حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بہار کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے اور انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ گرامی مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے آج ایوان بالا راجیہ سبھا کو بتایا کہ ملک میں اب تک کورونا کی نئی قسم اومیکرون کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا، لیکن اس سلسلے میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ وقفہ سوالات کے دوران ضمنی سوالات کا جواب دیتے ہوئے مانڈویا نے کہا کہ دنیا کے 14 ممالک میں اس نئی قسم کا پتہ چلا ہے، لیکن ہندوستان میں اب تک ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔
ناظرین، تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی جانب سے پیداوار میں اضافے کو ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد بین الاقوامی بازار میں منگل کو خام تیل کی قیمتوں میں تیزی رہی، لیکن گھریلو سطح پر آج مسلسل 26ویں دن بھی دونوں ایندھنوں کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ گھریلو بازار میں پیٹرول اور تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر ابھی بھی برقرار ہیں۔ ناظرین، کورونا وبا کی ممکنہ تیسری لہر کی تباہ کاریوں کے خطرات نے جونیئر ڈاکٹروں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ جونیئر ڈاکٹروں نے موجودہ صورتحال پر سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جونیئر ڈاکٹروں کی دلیل ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں کام کو لے کر ان پر شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کام کے بوجھ کی وجہ سے جونیئر ڈاکٹرز پہلے سے ہی صحت کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں۔ ایسے میں اب جونیئر ڈاکٹر اپنے آپ کو کسی مزید خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اس مسئلے کو لے کر الہ آباد کے سب سے بڑے سرکاری میڈیکل کالج کے جونیئر ڈاکٹروں نے ہڑتال شروع کر دی ہے۔ جونیئر ڈاکٹروں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت کورونا کی تیسری لہر کے خطرے کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے۔ ناظرین، بحر اوقیانوس کے کنارے کیریبین خطے میں واقع ملک بارباڈوس نے برطانوی بادشاہت کو ترک کر کے ایک جمہوریہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان نومبر 2021 میں بارباڈوس کے برطانیہ سے آزادی کی 55ویں سالگرہ اور اس علاقے میں انگریز آبادکاروں کی آمد کے تقریباً 400 سال پورے ہونے کے موقع پر کیا گیا۔ بارباڈوس کی گورنر اور جج سینڈرا میسن نے اس جزیرہ ریاست کی پہلی خاتون صدر کے طور پر دارالحکومت برج ٹاؤن میں رسمی طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اس طرح وہ برطانوی ملکہ الزبیتھ دوم کی جگہ سربراہ مملکت بن گئی ہیں۔ ترکی صدارتی دفتر کے ترجمہ ابراہیم قالن نے کہا ہے کہ ہم لیبیا میں 24 دسمبر کو متوقع انتخابات کی ملتوی ہونے کی صورت میں بھی لیبیا کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور ہم تمام عالمی کرداروں سے بھی اسی رویے کی توقع رکھتے ہیں۔ قالن نے اقتصادی و معاشرتی ریسرچ وقف کے برسلز آفس میں لیبیا میں انتخابات سے پہلے کی غیر یقینی سیاسی صورتحال کی زیر عنوان منعقدہ آن لائن پینل سے خطاب کیا تھا۔ صومالیہ کے شہر بائیدو دیا میں دہشت گرد تنظیم الشباب کی طرف سے 2 فوجی بیسوں پر حملے کے نتیجے میں ایک فوجی سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بائیوے دیا محکمہ پولیس سے عابدی علی محمد کے مطابق شہر میں افریقہ یونین صومالیہ مشن نے ایتھوپین فوجیوں کے میزبان ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھاری اسلحے سے کیے گئے حملے میں ایئرپورٹ پر موجود ایک شہری اور صومالیہ فوجی بیس پر حملے میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، اسرائیلی پولیس کی رفاقت میں ظالم دہشت گرد متعصب یہودیوں نے مشرقی القدس میں واقع مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہو کر کے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی ہے۔ اوقاف اسلامی برائے القدس کے مطابق ظالم اسرائیلی پولیس کی رفاقت میں یہ دہشت گرد متعصب یہودی مسجد الاقصیٰ کی جنوب مغرب میں واقع باب المغربہ سے داخل ہوئے۔ بتایا گیا کہ کچھ دیر تک احاطے میں گھومنے کے بعد یہ یہودی وہاں سے لوٹ گئے ہیں۔ ناظرین، نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ غیر حتمی دنیا میں نیٹو اتحاد کا اپنی قوت، مزاحمت اور دفاع کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ برگ نے لٹویا کے دارالحکومت ریگا میں منعقدہ سیکورٹی فورم میں سال 2030 کی طرف گامزن نیٹو کے عنوان سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے آئندہ سال اسپین میں منظوری کے منتظر نیٹو اسٹریٹجک کانسیپٹ کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ حالیہ اسٹریٹجک کانسیپٹ دستاویز 2010 پرتگال کی دارالحکومت لزبون میں قبول کی گئی تھی اور اس وقت سے اب تک دنیا میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی